ہوتے ہیں وہی مانتے ہیں. اپنی غلطی بھی ماننا بہادری کی علامت ہے. ٹھیک ہے. بزدل اپنی غلطی مان نہیں سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں غلطی مانوں گا لوگ مجھے باتیں کریں گے، لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کہیں گے. تو مطلب غلطی ماننا کسی بزدل کا جو ہے نا کام نہیں ہے. غلطی بھی مانتا کوئی بہادر بندہ ہے جو مطلب سمجھتا ہے، جو فیس کر پاتا ہے. ٹھیک ہے. تو غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے. انسان خطاؤں کا، غلطیوں کا پتلا ہے. اگر وہ اس جہاں میں اپنی غلطی نہیں مانتا تو اگلے جہاں میں بھی اس کو غلطی ماننی پڑے گی. وہ اس جہاں میں مان لے یا اس میں جا کے مان لے. ٹھیک ہے. جو کر لیا ہے اس کو تو ماننا ہی پڑتا ہے. خیر، یہ انسان کی بے چینی کی وجہ ہے. ٹھیک ہے. بے چینی اسی وجہ سے انسان کو ہوتی ہے. یہی بے چینی کی اصل آج کل جو وجوہات ہیں بے چینی کی. اور جو ماضی کی پریشانی ہوتی ہے وہ پھر انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. ٹائم گزرتا ہے، انسان ان چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، جو ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹائم گزرتے گزرتے انسان ان چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے اور جو ہے وہ ایک ریلیکس زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، اسے کبھی کبھار پھر وہ چیزیں تنگ کرتی ہیں لیکن پھر بھی وہ نیچرلی طور پر انسان جو ہے نا غم سے خوشی کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو ماضی سے نکالنا جو ہے نا کسی حد تک اتنا مشکل نہیں جتنا کہ کسی کو بے چینی جو مستقبل کی ہوتی ہے، جو فیوچر کی پریشانی ہوتی ہے، اس میں جو مبتلا ہوتا ہے انسان، اس کو پریشانی سے بچانا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے گائز. مطلب یہ ہے گائز کہ کوئی بندہ اپنے فیوچر کو لے کے پریشان ہوتا ہے. زیادہ تر تو آپ نے یہی دیکھا ہے نا، ہم نے یہی سوچا ہے کہ پاسٹ انسان بلا دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اپنے فیوچر کو لے کے پریشان ہے، وہ بے چین ہے، اس کو بے چینی کہتے ہیں کہ وہ بے چین رہتا ہے. اگر اس نے کچھ کیا ہے تو اب وہ سمجھتا ہے کہ فیوچر میں اس کو اس کا کوئی نتیجہ ملے گا، یا اس نے کسی سے کوئی بات کی ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ کوئی میرا راز کھل جائے گا، وہ فیوچر کی بے چینی میں رہتا ہے. اور ویسے بھی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ فیوچر کو لے کے پریشان ہوتے ہیں. جی آگے والے ٹائم آئے گا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ وہ ہوگا، ہمارے ساتھ یہ ہوگا، ہمارے بچے کیا کریں گے، میں مر جاؤں گا، تب میں بزنس ہی کر رہا ہوں، مجھے کل کو لاس ہو گیا، بچوں کی شادی. مطلب نیچرلی طور پہ کچھ لوگوں کی نا نیچر ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ فیوچر کو لے کے نا بہت پریشان ہوتے ہیں. مطلب اتنی بے چینی ہوتی ہے. اب وہ بے چینی ان کی کیسے ختم ہوتی ہے؟ وہ جب تک وہ جس ایونٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، جب تک وہ ہو نہ جائے ان کی زندگی میں وہ مسئلہ، تو تب تک وہ اس میں سے نکل نہیں پاتے. اور وہ ان کو بے چینی زیادہ تنگ کرتی ہے کیونکہ وہ اس کا رزلٹ نہیں آیا ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا جو میں نے کیا ہے، اس کا بدلہ مجھے ملے گا، یا میں نے کوئی غلطی کام کر لیا ہے تو اب اس کا مطلب فیوچر میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو اس طرح کئی باتیں جو ہے نا انسان کی لائف میں جو ہے نا اسے تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. نیچرلی طور پر انسان ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. سینسٹیو ہے بندہ، ہے ہر بندہ سینسٹیو ہے. کوئی ہے مطلب کوئی کتنا ہی سخت کیوں نہیں ہے، کوئی کتنا ہی سخت مزاج ہے، کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، کوئی بھی ہے، وزیر اعظم، ایون کوئی بھی شخص ہے نا دنیا کا گائز، وہ اندر سے انسان ہی ہوتا ہے. یہ مت سوچیں کہ وہ انسان نہیں ہوتا. اندر سے وہ معصوم ہی ہوتا ہے، اندر سے وہ انسان ہی ہے. انسانیت اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. انسانیت اس کے اندر ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے انسانیت اس کے اندر دب گئی ہے، کسی وجہ سے اس کی تربیت غلط ہو گئی ہے، کسی وجہ سے اس کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کسی معاشرہ جو ہوتا ہے نا اس کی تربیت نہیں کر پایا اس کا، اس لیے اس کے اندر انسانیت کو اجاگر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ غلط انسان بن گیا، لیکن بیسیکلی وہ اندر سے انسان ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر انسانیت کو جگانا جو ہے نا وہ مسئلہ تھا. ہر انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے، لیکن وہ معاشرہ اس کے اندر اس انسانیت کو کیسے بیدار کرتا ہے، اسے کیسے انسانیت کو جگاتا ہے اور اسے اچھا انسان کیسے بناتا ہے، وہ کسی معاشرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. انسان بیسیکلی خود برا نہیں ہوتا، اس کو حالات برا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ فیوچر کو لے کے جو پریشانی ہوتی ہے نا، اس کو تو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اب وہ ایونٹ ہوگا تو مطلب پھر ہی ختم ہوگی، حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے بیسیکلی کہ ہر جو ہوتا ہے نا کام جو ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا اور تقدیر پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، قسمت پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، تقدیر پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ہے کہ اگلے جہاں میں یہ ہو جائے گا، یا اگلے والے ٹائم جو فیوچر میں ہمارے ساتھ یہ ہونے والا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو دعا مانگنی چاہیے، اللہ پہ دعا پہ ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ دعا جو ہوتی ہے نا، یہ ہماری جو ہے نا تقدیر بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر قسمت پہ بھی یقین ہے، تقدیر پہ بھی، اور دعا پہ بھی یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے کچھ چیز مانگتے ہیں یا کوئی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل ضرور حل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح فیوچر کو لے کے پریشان ہونا یا ماضی کو لے کے پریشان ہونا یہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہاں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی جب آپ بات کریں گے نا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے تو یقیناً ریلیکس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مزید جو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، ٹھیک ہے؟ اور بے جا پریشانیاں نہ لیا کریں کہ کوئی پریشانی واقعی ہی ہوتی ہے، اور کچھ انسان ایسے سینسٹیو اتنے ہوتے ہیں کہ بات کچھ ہوتی نہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشانی لے لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا سوچوں میں چلا جاتا ہے، جو ہی وہ سوچوں میں جاتا ہے، پھر ایک سوچتا ہے، پھر وہ سوچوں میں ہی رہتا ہے۔ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے اپنا دھیان ہٹایا کریں، اپنی مطلب اچھی قرآن پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے زیادہ سکون دینے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لوگوں سے